اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ دہلی صدیوں پرانی تاریخ کی امین ہے۔ یہاں جب جب سلطنتیں آئیں اپنے ساتھ تہذیب و ثقافت بھی لاتی رہیں۔ دور گزرتا گیا اور زبان و ادب وقت کے ساتھ عروج پاتا رہا۔ اسی دہلی کے فضا میں ایک ایسا روشن ستارہ پیدا ہوا جس نے آگے چل کر اردو شاعری کو ایک نئی جہت بخشی، نرمی، نزاکت اور وقار کا سلیقہ سکھایا، اور شاعری کی دنیا میں اس روشن ستارے کو داغ دہلوی کے نام سے جانا گیا۔ داغ کی پیدائش 25 مئی 1831 کو دہلی کے مشہور علاقے چاندنی چوک کے محلہ بلی ماران میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام نواب مرزا خان تھا، مگر ادب کی دنیا میں آپ داغ دہلوی کے نام سے مقبول ہوئے۔ داغ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں شرافت بھی تھی اور شعور بھی، لیکن داغ کی زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا سانحہ تب پیش آیا جب ان کے والد کو پھانسی دی گئی۔ اس وقت داغ کی عمر صرف 4 یا 5 سال کے قریب تھی۔ اس حادثے کے بعد داغ کی والدہ نے انہیں اپنی بہن عمدہ بیگم کے پاس رامپور بھیج دیا، جہاں ان کی پرورش خالہ اور خالو کے سائے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم رامپور میں ہوئی اور نواب یوسف علی خان کی سرپرستی حاصل رہی، جنہوں نے اس وقت کے مشہور عالم مؤلف غیاث اللغات کو داغ کا استاد مقرر کیا۔ 13 سال کی عمر تک داغ رامپور میں ہی رہے۔ پھر جب وزیر بیگم کا رشتہ ولی عہد شاہ دہلی مرزا فخرو سے ہوا تو داغ کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا اور انہیں قلعہ معلیٰ بلا لیا گیا۔ غرض یہ کہ قلعہ معلیٰ کے دوران نواب مرزا داغ نے علم و فنون اور ادب کے ہر پہلو سے اپنی شخصیت کو سنوار لیا، اور یہیں سے ایک ایسا شاعر تیار ہوا جس نے آگے چل کر اردو غزل کو تہذیب، شائستگی اور نرمی کا نیا لہجہ عطا کیا۔ سب جانتے ہیں کہ نواب مرزا خان داغ دہلوی 25 مئی 1831 چاندنی چوک دہلی میں پیدا ہوئے اور 16 فروری 1905 میں دکن حیدرآباد میں انتقال کیا۔ داغ کی والدہ کا نام وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم تھا اور والد کا نام شمس الدین احمد خاں تھا، جو داغ کی والدہ بنیادی طور سے شمس الدین احمد خان کی داشتہ تھیں۔ داغ کی زندگی بہت عیش و عشرت میں گزر رہی تھی کہ داغ کے والد ولیم فریزر کے قتل کے سلسلے میں پھانسی کی سزا پائے، جس کے پاداش میں داغ کو بھی وہ سب کچھ بھگتنا پڑا، وہ سب کچھ کرنا پڑا جو عام طور سے ایک معصوم بچے کو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے یا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ داغ کے جان کے لالے پڑ گئے تو ان کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ نے نواب یوسف علی خان نواب رامپور کے پاس ان کو بھیج دیا۔ وہیں پہ داغ نے ابتدائی تعلیم پائی اور غیاث اللغات کے مصنف سے فارسی کی ابتدائی تعلیم پائی۔ جب داغ کی والدہ نے مرزا فخرو سے شادی کی، جو بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے، تو وزیر خانم نے بہتر یہ سمجھا کہ دوسرے شہزادوں کی طرح داغ کی بھی پرورش و پرداخت لال قلعے میں ہو، اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ وہ چاہتی تھی۔ لال قلعے کے ماحول نے داغ کو کھلنے اور کھیلنے کا پورا موقع فراہم کیا، لیکن اسے کیا کہا جائے اور کیسے کہا جائے کہ 1856 میں مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا تو داغ کو اپنی والدہ اور بھائی خورشید علی کے ساتھ لال قلعے سے باہر آنا پڑا۔ زندگی پریشانیوں سے گزر رہی تھی۔ اسی درمیان 1857 کا واقعہ پیش آیا۔ داغ بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ اپنی مجلی خالہ کے توسط سے داغ نواب یوسف علی خان کے ہاں پہنچے اور ان کے خاص مہمان ہوئے۔
یہ مہمانی کا سلسلہ یا یہ نوکری کا سلسلہ تقریباً 31 سال پر محیط ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ 31 سال کے بعد جب وہاں بھی معاشی تنگیوں کا سامنا ہوا تو داغ حیدرآباد کو چلے گئے۔ محبوب علی خان نے استقبال کیا، خوش آمدید کہا اور ان کے شایان شان ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ زندگی پھر سے اپنی پٹری پر لوٹ آئی تھی۔ جہاں تک داغ کی شاعری کی بات ہے تو سب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں داغ کی شاعری کی ابتدا ہوئی اس زمانے میں دلی میں ذوق، غالب، ظفر، شیفتہ، مومن جیسے قد آور شاعر موجود تھے۔ ایسے بڑے شاعروں کے درمیان داغ کو اپنا مقام پیدا کرنا آسان نہیں تھا، لیکن داغ نے انہی حالات میں انہی لوگوں کے درمیان سے اپنی شناخت قائم کی۔ اس شناخت کا سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ داغ نے وہ راہ اختیار کی جو ان اساتذہ کی راہ نہیں تھی۔ جیسے ان اساتذہ کی شاعری میں فارسیت کا غلبہ ہے۔ داغ نے جو سب سے پہلے انحراف کیا وہ فارسیت سے انحراف ہے ان کا۔ نتیجے کے طور پر 1857 کے بعد دلی کی جو معاشرتی اور سماجی حالات تھے اس کا اثر فارسی پر بھی پڑ رہا تھا۔ ایسے میں ایسی زبان کے لوگ طالب تھے جو ان کے قریب کی زبان ہو، اور داغ نے ان کے دل کی بات اپنی زبان کے توسط سے کیا۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ داغ کے ہاں سہل ممتنع کی شاعری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا؟ نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا؟ وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس کا تھا؟ وفا کریں گے، نباہیں گے، بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، مقیم کون ہوا ہے، مقام کس کا تھا؟ نہ پوچھ گچھ تھی کسی کی، وہاں نہ آؤ بھگت، تمہاری بزم میں کل اہتمام کس کا تھا؟ تمام بزم جسے سن کر کے رہ گئی مشتاق، کہو وہ تذکرہ نا تمام کس کا تھا؟ ہمارے خط کے تو پرزے کیے پڑھا بھی نہیں، سنا جو تو نے بے دل وہ پیام کس کا تھا؟ گزر گیا وہ زمانہ، کہوں تو کس سے کہوں، خیال دل کو میرے صبح و شام کس کا تھا؟ ہمیں تو حضرت واعظ کی ضد نے پلوائی، یہاں ارادہ شرب مدام کس کا تھا؟ اگرچہ کچھ دیکھنے والے تیرے ہزاروں تھے، تباہ حال بہت زیر بام کس کا تھا؟ وہ کون تھا کہ تمہیں جس نے بے وفا جانا، خیال خام یہ سودائے خام کس کا تھا؟ انہی صفات سے ہوتا ہے آدمی مشہور، جو لطف عام وہ کرتے یہ نام کس کا تھا؟ ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا، یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا؟ مرزا خان داغ دہلوی اردو شعر و ادب کا ایک بہت ہی نمایاں نام ہے، بلکہ درخشندہ ستارے کی طرح ہے۔ 1831 سے لے کے 1905 تک کی جو زندگی ہے داغ کی، وہ بہت ہی اتھل پتھل کی بھی رہی ہے، اور ایک شعری ذوق کو پروان چڑھانے والے کی حیثیت سے بھی اگر دیکھا جائے تو ذوق کا جو کارنامہ ہے وہ اپنے ہم عصروں میں بہت ہی نمایاں ہے، اس لحاظ سے کہ وہ زمانہ چند برسوں کے آگے پیچھے مومن اور ذوق اور غالب بھی ہے، لیکن بعد میں امتداد زمانہ کے بعد داغ کی جو شہرت ہوئی وہ کئی شاعروں کو پیچھے چھوڑ دی۔ ان کی غزلوں میں جو ڈکشن ہے، جو لفظیات ہے، وہ اپنے تمام معاصر شعراء سے ممیز کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ موضوعات کی سطح پر تو مماثلت ہو سکتی ہے، لیکن اسالیب کی سطح پر غالب کی جو
کہنا چاہیے شعری شناخت ہے وہ اپنے ہم اثروں سے بالکل مختلف ہے، اس حوالے سے کہ ان کے ہاں جو انداز ہے، جو اسلوب ملتا ہے شاعری کا، وہ بہت ہی برجستہ ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے مکالمہ ہو، اور بہت سے ان کے مصرے بہت مشہور ہیں، ہم عام فہم زبان میں ان کے مصرے کو استعمال بھی کرتے ہیں جگہ جگہ، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، اور یہ کہ یہ شعر بہت مشہور ہے، الہی یہ گھٹا 2 دن تو برسے۔ اب ایک ایک مصرع خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں، یہ جو مصرے ہیں جو ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایسے بہت سے شعراء ہیں جو شاعر تو بڑے ہیں لیکن اس طرح کے مصرے جن کو قبولیت عام کا درجہ حاصل ہو بہت کم ملتے ہیں۔ تو شاعری میں جو شناخت ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ داغ کی جو شاعری ہے کوئی بہت بڑی فلسفیانہ فکر کو لے کر نہیں ہے، ان کی شناخت کا جو اولین حوالہ ہے ان کا اسلوب شعر ہے، یعنی شعر کی جو شناخت ہوتی ہے ایک تو سطح جیسے غالب کی ہے کہ فکری اعتبار سے بہت بلند پایہ شاعر ہے، اقبال کی شاعری ہے، لیکن زبان کی سطح پر، اسلوب کی سطح پر جو داغ کی شاعری ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنے معاصر شعراء سے بہت ہی مختلف نظر آتی ہے۔ میں 1-2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ دوسرے شعراء سے ممیز کر سکیں ان کی شاعری کو۔ بہت کہا جاتا ہے حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، بہت مستعمل ہے یہ، تو ان کے اشعار کے مصرے ہیں یہ سب۔ یہ شعر کے رخ روشن سے کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اب ایسا شعر جو بالکل بولتا ہوا اور ایسا لگتا ہے کہ شعر سنے وہ یاد بھی ہو جائے، اور جو ترسیل کی سطح ہے وہ صورت کے ساتھ، یعنی جو موضوع ہوتا ہے، جو مضمون ہوتا ہے وہ آپ تک منتقل ہو جاتا ہے، یہ بڑی خوبی تھی۔ اور جیسے ایک شعر، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی شاعری کرنے والے ان کے معاصر میں بہت کم ہیں۔ اور شعر میں سنانا چاہتا ہوں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ اب بولتا ہوا شعر، مضمون جو بھی ہے اپنے محبوب کے حوالے سے، معشوق کے حوالے سے ہے، لیکن پردے کو جس طرح استعمال کیا ہے اور محبوب کے لیے ایک طنز بھی ہے، سامنے آنا ہے تو آ جاؤ، اس طرح چھپنا بھی کیا چھپنا، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، یعنی ان کی خواہش ہے محبوب کی، معشوق کے، ان کو دیکھا بھی جائے اور ایک پردہ بھی رہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، واردات ہیں حسن و عشق کے، ان کو برتنے کا جو طریقہ، جو سلیقہ داغ نے اردو شاعری میں دکھایا ہے برت کر، یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ ریئر ہے۔ اور یہ شعر میں نے مصرع پڑھ کے سنایا تھا، خبر سن کر میرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے، بہت سی خوبیاں تھی، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ اور یہ مصرع کتنا مشہور ہے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی۔ اب یہ اپنے محبوب پر طنز بھی ہے، یعنی اس کو فکر یہ نہیں رہی کہ اس کا جو عاشق ہے وہ دنیا سے جانے والا ہے، اس کو اس کی فکر نہیں رہی، اگر وہ پہنچا ہے تو کافی تاخیر کر کے آیا ہے، دیر کر کے آیا ہے۔ تو ایک طنز کے طور پر، اور ایک طنز اور دیکھیے، جنت کی خواہش کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن ایک پہلو نکالا ہے داغ نے کہ جنت میں یہ شعر دیکھیے کہ جس میں لاکھوں برس کے حوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی۔ اب یہ ایک تازہ مضمون ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھوتا مضمون ہے، ندرت خیال ہے۔ ایک پہلو نکال لیا کہ حوریں جو ہیں وہ تو برسا برس سے وہی حوریں موجود ہیں، تو ایک پہلو نکالا کہ ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔ تو یہ سب جو طریقہ ہمارے داغ دہلوی کو اپنے معاصر شعراء سے منفرد بنانے والا ہے، اس سے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ داغ جو ہے زبان کے شاعر ہے، چونکہ دہلویت اور دہلی کے تھے اور دہلی کی زبان پر یعنی دسترس تھی، پکڑ تھی،
تو اس کو برتنے میں بھی انہیں کہنا چاہیے کہ پوری دسترس حاصل تھی اور برتتے تھے تو اس میں تخلیقی ہنرمندی کے ساتھ اور شعر کو کہاں سے کہاں وہ پہنچا دیتے تھے. تو یہ جو معاملات ہیں شاعری کے تخلیقی عمل کے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تخلیقی عمل گرچہ بہت ہی داخلی عمل ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ از خود سب کچھ یعنی انجام پاتا ہے، بلکہ اس میں جو تخلیقی فنکار ہوتا ہے وہ ہنرمندی بھی دکھاتا ہے. اب ایک پہلو اور ہے کہ ایک نسل ایسی بھی ہے جو غالب کے علاوہ، یعنی غالب کی شاعری میں ہم سب جانتے ہیں کہ غالب میں جو تخلیقی صلاحیت تھی وہ اپنے ہم اثروں میں سب سے زیادہ تھی، اور فکر کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے غالب بہت ہی عروج پر تھے. لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو غالب کی شاعری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس وجہ سے اسے دوری بھی بناتے ہیں. اور وہیں پر داغ کو جب پڑھتے ہیں، میر کو پڑھتے ہیں تو ان سے قربت ہو جاتی ہے. وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے دل کی بات وہ کہہ رہا ہے شاعر، یا آسان لب و لہجہ ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں. تو داغ کو دیکھیں گے بہت سے لوگوں نے ایک ایسی نسل بھی تیار ہوئی ہے جو داغ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. مرزا داغ دہلوی کی شاعری، اردو شاعری میں مرزا داغ دہلوی کی جو حیثیت ہے وہ مسلم ہے. غالب کی شاعری سے داغ کی شاعری کا جب تقابل کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بات سب سے اہم آتی ہے کہ غالب کے ہاں جو ہے پیچیدگی ہے اور مشکل پسندی ہے، فارسیت کا غلبہ ہے. اس کے برعکس داغ دہلوی کے آپ دیکھیں گے سلاست ہے، روانی ہے اور برجستگی ہے. اور اس طریقے سے جو داغ کی شاعری کی خوبی ہے وہ چہرہ ہے، اور خاص طور سے چہرے کی جو صورت انہوں نے پیش کی ہے. یا پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو زبان کا چٹخارا ہے، اس کے حوالے سے بہت ان کے ہاں اہم باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک شعر مثال کے طور پر، بت ہی پتھر کے کیوں نہ ہوں اے داغ، اچھی صورت کو دیکھتا ہوں میں. اردو شاعری کی جو روایت چلی ہے، جو سودا سے لے کر ذوق تک چلی ہے اور پھر ذوق کے بعد سینہ بسینہ داغ تک پہنچی ہے، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے داغ کو جو ہے ذوق کی سرپرستی نصیب ہوئی تھی قلم والا کے اندر. تو جو ذوق کے یہاں جو زبان کی صفائی، جو محاورے کا وہ چٹخار اور جو محاوراتی زبان ہے، وہ ویسی کی ویسی در آئی ہے داغ کی شاعری میں جیسے ذوق کے یہاں موجود تھی. تو ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو غزل ہے داغ کی، اس میں آپ دیکھیے گا محاوراتی زبان ہے، وہاں زبان کی سادگی ہے، صفائی ہے. اور جو ان کے مشاعرے ہوا کرتے تھے تو جو سامعین لوگ ہوتے ہیں، جو شرکاء لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دل سے دل تک بات وہ وہاں ہوتی تھی. باقی جیسے جتنے بھی شعراء ہیں اردو کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب کے یہاں آپ فارسیت بہت زیادہ دیکھتے ہیں، عربی کا غلبہ ہے تو کہیں نہ کہیں مغربیت کا بھی غلبہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ داغ نے فارسی پڑھی نہیں تھی، داغ باقاعدہ فارسی پڑھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ان کی جو شاعری ہے نا، آپ اس کو بہت زیادہ آسان، بہت زیادہ سہل، اور وہ جو سہل ممتنع ہے نا، اس کی مثال اگر آپ کو تلاش کرنی ہے تو داغ کی شاعری ہے. تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ شیشہ ہو نہیں سکتا اور یہ آئینہ ہو نہیں سکتا. داغ کے یہاں ویسے تو عشق کا پہلو، عشق کا موضوع جو ہے شاعری میں سب سے زیادہ نمایاں ہے، لیکن عشق کے علاوہ جو موضوعات ہیں جو آپ کو فہم اور آپ کی فہم کو کھولتے ہیں، فہم کی گرہوں کو کھولتے ہیں، وہ بھی ان کے یہاں مل جاتی ہے. ان کے یہاں تعلی بھی مل جاتی ہے، انانیت کے کچھ پہلو جو ہیں وہ بہت نمایاں ملتے ہیں. جو ایک روب دبدبے والی جو بات ہوتی ہے شاعری میں، وہ ان کے یہاں کھل کر سامنے آتی ہے، کھل کر سامنے آتی ہے. ہم ان کے یہاں اگر غور کریں تو اس سے زیادہ پہلو جو عشق موضوعات ہیں، دنیاوی عشق کے جو موضوعات ہیں، اس سے زیادہ ہمیں دینی عشق اور جو عشق حقیقی کا جو پہلو ہے وہ ہمیں ملتا ہے موجود. اس کے بعد جب ہم دیکھیں کہ داغ کی اہمیت اس زمانے میں سب سے زیادہ کیوں ہے، تو داغ کی جو زبان تھی وہ بہت محاوراتی زبان تھی. داغ کا ایک شعر ہے کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. اب یہ جو ایمان تو جانے والی بات ہے، ایمان کے جانے کی بات ہے، یہ بہت محاوراتی اسلوب ہے جو داغ نے اپنایا ہے اور ان کی شاعری میں بھرا پڑا ہے، دور دور تک ہمیں یہ پھیلا ہوا ملتا ہے. تو مجھے داغ کے زبان کے حوالے سے کچھ چیزیں اضافہ کرنا ہے. جیسے ان کے یہاں شوخی ہے اور چلبلاہٹ بھی ہے. جیسے داغ کہتے ہیں کہ تھے کہاں رات کو آئینہ تو لے کر دیکھوں
اور ہوتی ہے خطاوار کی صورت کیسی. بہرحال اور بھی دیگر خصوصیات ہیں، جیسے کہ اس میں سے ایک مکالمہ نگاری بھی ہے، اور ایسا لگتا ہے ان کی شاعری کو پڑھتے ہوئے کہ کسی کو سامنے بٹھا کر وہ باتیں کر رہے ہوں. جیسے وہ ایک شعر لکھتے ہیں کہ کیا کہا پھر تو کہو، ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ایسوں کو سناتے بھی نہیں ہیں. بہرحال انہیں اپنی شاعری اور زبان پر بہت ناز تھا، انہیں زبان کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. خود غالب جیسے بڑے شاعر بھی کہہ سکتے ہیں ان کی تعریف کرنے سے خود کو روک نہیں پائے. اور شاعرانہ تعالی کی مثالیں تو ان کے یہاں کثرت سے موجود ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو کون ہے یہ، کس کی ہے شہرت، کیا تم نے کبھی داغ کا دیوا نہیں دیکھا. اور بھی دیگر خصوصیات ہیں. اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ داغ دہلوی کی جو اہمیت ہے وہ تھوڑی پس منظر میں چلی جاتی ہے. اس کا ریزن صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ داغ کو ہم آج تحقیقی اور تنقیدی سطح پر بہت کم توجہ دیتے ہیں. اس کے بعد داغ نے دوبارہ حیدرآباد کا رخ کیا، اور اس مرتبہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. 6 فروری 1891 کو نواب میر محبوب علی خان نے اپنی پہلی غزل اصلاح کے لیے بھیجی. ایک چوبدار یہ غزل لے کر داغ کے پاس پہنچا. داغ نے بغیر کسی تاخر کے غزل کی اصلاح کی اور واپس کر دی. چوبدار نے جاتے جاتے بتایا کہ کل صبح 8 بجے نواب صاحب آپ کے ملاقات کے منتظر ہیں. یہ ملاقات داغ کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی. آخرکار 14 اکتوبر 1891 کو داغ کو 400 روپے ماہانہ پر باقاعدہ وظیفہ عطا ہوا، اور وہ حیدرآباد کے دربار سے مستقل طور پر وابستہ ہو گئے، اور یہ وظیفہ آخری عمر تک جاری رہا. لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کے آخری عمر تک 450 روپے والا وظیفہ 40,000 روپے تک پہنچ چکا تھا. 1894 میں نواب کی سالگرہ کے موقع پر داغ کو بلبل ہندوستان کے لقب کے ساتھ ساتھ استاد نظام یار جنگ، دبیر الدولہ اور فصیح الملک جیسے عظیم خطابات سے سرفراز کیا گیا. داغ نے تقریباً 75 سال کی عمر پائی، لیکن آخری دور میں ان کے جسم کے کئی اعضاء کمزور ہو چکے تھے. اسی حالت میں انہوں نے کہا کہ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا.